نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز انشاءاللہ آیت نمبر 211 سے سٹارٹ ہوگا۔ اپنے آج کے لیسن کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں، جو آج پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے آج سے تقریباً 3 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے۔ ڈیلی 10 سے 12 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں انہیں بآسانی سن سکیں اور آپ کے لیے کوئی مشکل و دشواری پیش نہ آئے۔ میری تفسیر سیریز اسپیشلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے کہ جن کی لائفز بہت بزی ہوتی ہیں، جو ورکنگ وومنس ہیں یا جن کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 4 سے 5 گھنٹے مدرسوں میں جا کر قرآن کو سمجھیں اور اسے سیکھیں۔ تو ایسے لوگ اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے دن میں کم از کم 10 سے 12 منٹ تو نکال ہی سکتے ہیں۔ اتنا وقت تو آپ کو اپنے لیے نکالنا ہی پڑے گا اگر آپ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں تو بہت لوگ کامیاب ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں کامیاب ہے وہ روز قیامت بھی کامیاب ہو۔ قیامت کے روز وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس کتاب کی پیروی کرتے ہوں گے، جو اس کتاب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی پیروی کرتے ہوں گے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہے اور ہم خود ہی اس کو بھول گئے ہیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام معاملات، ہماری تمام مشکلات، تمام مسائل کا حل درج کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے، یوزر مینول ہے، ایک مشعل ہے جس کی روشنی میں ہم نے چلنا ہے، جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ تو اس کی پیروی اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم اسے سمجھیں گے۔ اور بغیر ٹائم زیادہ لیے اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، یعنی اے مسلمانوں دیکھو کہیں تم بھی انہی کے رستے پر نہ چلنا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لازم اپنے سے پہلوں کے طور طریقے کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس رہے ہوگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ کی؟ آپ نے فرمایا تو اور کس کی؟ اپنے آپ میں اور اپنے کردار میں جھانکیں، کیا ہمارے اندر یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائیوں کی کوئی روش تو نہیں آ گئی؟ ہم نے ان کی کوئی عادت تو نہیں پکڑ لی؟ تو آپ کو اپنے اندر 100 عادتیں ملیں گی۔ کچھ میں آپ کو گنوا دیتی ہوں، کچھ آپ پھر ایسے خود اپنے اندر تلاش کیجیے گا۔ ہمارے دین میں ہے کہ جب آپ کسی محفل سے برخاست ہوں تو آپ یا تو اللہ حافظ کریں، آپ یا تو خدا حافظ کریں یا سلام کریں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بائے بائے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو سب سے پہلے ایک دوسرے کا حال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں یا ہیلو کرتے ہیں۔ میسیجز پر تو خاص طور پر ہیلو ہائی اور آتا ہے۔ یہ ہمارا دین تو نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے کام آئے تو آپ اسے بدلے میں کہیں جزاک اللہ، اگر میل ہو تو، اگر فیمیل ہو تو آپ کہیں گے جزاک اللہ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو یا موسٹ ویلکم۔ یہ ہمارے دین کا طرز عمل نہیں ہے۔ سوری ٹو سے شاید آپ کو ایسا لگا ہے کہ اب ہماری ضرورت بن چکی ہے اور معاشرہ ایسا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو معاف کیجیے گا، یہ معاشرہ کس نے ایسا بنایا ہے؟ ہم نے اور آپ نے مل کے ہی بنایا نا۔ اگر میں اور آپ ایک ایک کر کے اس معاشرے میں سے ان یہودیوں اور عیسائیوں کی روش کو، ان کی عادات کو ختم کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاشرہ بھی چینج ہو جائے گا۔ آپ شروع تو کریں، پہلا قدم تو اٹھائیں۔
جب تک آپ دیکھتے رہیں گے نا کہ اچھا کوئی ایسا کرے گا تو پھر میں ایسا کروں گی، تو پھر وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا. ہر کوئی یہی دیکھ رہا ہے کہ آپ کریں تب وہ کرے گا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جو کوئی اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اس میں تبدیلی کرے، اس میں تحریف کرے یا خود غلط روش اختیار کرتا ہے، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے. بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن مجید میں ان سے 2 مرتبہ فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام عالم پر، تمام اہل عالم پر. لیکن پھر انہی کے بارے میں فرما دیا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت و خوری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں دوبارہ آئے گا. تو اس کے غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہم اجرنا من النار زین للذین کفروا الحیات الدنیا. ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے، یہاں کی چمک دھمک اور شان و شوکت ان کے لیے بڑی محبوب و دل پسندیدہ بنا دی گئی ہے. ویسے تو نئے ماڈل کی لمبی لمبی چمکتی کاریں، اونچی اونچی عمارتیں اور وسیع اور بڑی بڑی کوٹھیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کفار کے دلوں میں مال و اسباب، دنیا کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے. اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں تو یہ مستحسن. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. اے نبی ان سے کہیں کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں. اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا حرام نہیں ہے، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا. ایک مسلمان دین کی تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے، حلال سے کما کر ان چیزوں کو حاصل کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہ ذرا ان پاگلوں کو، ان بیوقوفوں کو جو دیکھو جنہیں اپنے نفع نقصان کا کوئی ہوش ہی نہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے. وہ ان کافروں کے مقابلے میں اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ مقام پر ہوں گے. بلکہ سورہ المطففین میں یہاں تک آیا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق عطا کرتا ہے جس کو چاہے بے حساب. یہ جنت کی طرف اشارہ ہے. تو یہ آج کی ہماری تفسیر تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، وہاں مجھے ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی. دوسرا، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ میں نے سوچا ہے کہ آج کے بعد ڈیلی ہر لیسن کے لاسٹ پر پورے لیسن کے کی پوائنٹس اور کچھ امپورٹنٹ کوسچنز میں درج کر دیا کروں گی. آپ نے ان کی پوائنٹس کو یاد کرنا ہے اور ان کوسچنز کا خود اپنے آپ کو جواب دینے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس لیسن میں سے کیا سیکھا. باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔